القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ شخص جو مر جائے بغیر اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے ہوئے تو گویا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت، اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان رکھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اس امامت کے کانسیپٹ پر کیا کہنا ہے؟ آئیے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، جس حدیث کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام لیا ہے اور فریقین کے وہاں بھی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ من مات ولیس فی عنق بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ شخص جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے تو گویا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ امام کا ماننا، اس پر عقیدہ رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جو امام ہے، جو رہنما ہے، اس کا اپوائنٹمنٹ کیا یہ انسانی ہاتھوں میں ہے یا خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید نے بھی صاف طور پر تمام انسانوں کو اس بات کی طرف بلایا ہے کہ ان کا ایک امام ہے جس کو اللہ کی طرف سے معین کیا گیا ہے، جس کو مانے انسان اس لیے کہ میدان محشر میں اسی کے ساتھ آنا ہے۔ بالکل۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ جی۔ اور اس سے یہ بات، یعنی اس کا ترجمہ کر دیا جائے پہلے کہ وہ دن یعنی میدان محشر وہ ہے کہ جس میں تمام لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے امام کے ساتھ۔ جی۔ اور اس سے ہی سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ امام وہ ہوگا کہ جس کو مأمومین نے نہیں بنایا ہوگا، بے شک، بلکہ اس نے بنایا ہوگا کہ جو ان کو بلا رہا ہے میدان محشر میں، یعنی پروردگار عالم۔ اور اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں رسالت کے لیے کہا کہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں، جی، نبوت کے لیے جب اللہ نے کہا کہ ہم نبوت دیتے ہیں، اسی طرح سے امامت کے لیے بھی، وہ بھی 2 دفعہ قرآن مجید نے انہی لفظوں کو استعمال کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً بھی آیا قرآن مجید میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً بھی آیا۔ دونوں کا ترجمہ ہے کہ بس مائنر ڈیفرنس کے ساتھ، جعلناہم ائمۃ یعنی ان سب کو ہم نے امام بنایا، وجعلنا منہم ائمۃ یعنی ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا۔ ہر 2 صورت میں امام اللہ نے بنایا۔ جی بالکل۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داریوں کو بھی وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ جب امام بناتا ہے تو پھر لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ امام کو اپنے مطابق چلائے۔ جی۔ امام اوپر سے آرڈر لے گا اور لوگوں کے درمیان امامت کرے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے امام کو مانے، اور پھر اسی امام کے ساتھ میدان محشر میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ جی، یعنی یہاں پہ جعل لفظ کا استعمال ہوا ہے، یعنی جی اپوائنٹ، اور اس کو بھی جعلنا ہم نے، اس کے ساتھ کہ ہم نے اپوائنٹ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ رائٹ ہے ہی بالکل، نہیں، انسانوں کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ جی، اور یہاں پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یا سب کانٹیننٹ میں کلچر کہیے کہ راجا کا بیٹا ہی راجا بنے گا، یہ تو بالکل بھی اسلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تو یہ امامت کے اوپر یہاں پہ کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے کہ قرآن کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں یہ بات پہلے اس کو کلیئر کر دوں کہ اسلام نے اس بات کو کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ اپوائنٹ کرے گا، اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کا بیٹا وداؤٹ ایبیلیٹی یعنی کسی طرح کی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے اور اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر صلاحیت اور لیاقت ہے تو اللہ اس کو بنائے گا،
اور اگر لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ نوح کا بیٹا ہو اس کو بھی نجات نہ ملے. جناب نوح کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بیٹا ہونے کے باوجود، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. اسلام نے اس بات کو واضح طور پہ کہا ہے کہ باپ کی بنا پر بیٹے کو نہ نبوت ملے گی، نہ رسالت ملے گی، نہ امامت ملے گی. ہاں اگر ایبیلٹی ہے، اگر لیاقت ہے، اگر صلاحیت ہے اور اللہ نے اس کا انتخاب کیا تو پھر پروردگار اس کو اپنا عہدہ اور منصب دے گا. اس کی واضح سی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. جس موقع کے اوپر جناب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے منصب دیا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب جناب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان کو اچھے سے انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما. اس آیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے میں نے جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم لوگوں کا آپ کو امام بنا دیا. یعنی اللہ امام بنائے گا، کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہاں پہ آگے بڑھ کے قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا. بڑا منصب تھا، اس لیے کہ جناب ابراہیم کے پاس سب سے پہلا منصب تھا عبدیت، اس کے بعد منصب تھا نبوت، اس کے بعد منصب ملا رسالت، اس کے بعد منصب ملا خلت، یعنی اللہ کے خلیل بنے. یعنی ہر نبی کے پاس یہ خلت نہیں ہے. ہاں یہ چار منصب جناب ابراہیم کے پاس، چونکہ روایتوں میں ہے یہ کہ پروردگار نے یہ چار منصب دیے. جیسے ہی اللہ نے چار کے بعد پانچواں منصب دیا کہ فرمایا اللہ نے کہ میں نے امام بنایا، جناب ابراہیم نے فوراً کہا کہ قال وَمِن ذُرِّيَّتِي. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اب یہ امامت مجھے دی ہے تو میری جنریشن میں بھی، میری ذریت میں بھی رکھ دے. اللہ نے فوراً روک دیا. یہاں پہ ٹوکا اللہ، یہاں پہ جناب ابراہیم کو سمجھایا بڑی محبت کے ساتھ. کیا فرمایا اللہ نے کہ پروردگار کا جواب آیا کہ لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم یقیناً تمہاری جنریشن میں دیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو بھی ظالم ہوگا اس کو میرا کوئی عہدہ، میری کوئی پوسٹ نہیں مل سکتی. اس کے معنی ہے کہ اللہ دے گا. اس لیے کہ جناب ابراہیم کی نسل میں اللہ نے جناب موسیٰ کو رکھا، جناب ابراہیم کی نسل میں جناب عیسیٰ کو رکھا، جناب ابراہیم ہی کی نسل میں ہمارے پیغمبر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھا. اللہ نے اسی وقت بتا دیا کہ ہم آپ کی جنریشن میں امامت رکھیں گے لیکن ہر ایک کو نہیں دیں گے. ایسا نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا، نہیں، وہ نہیں ہوگا. جو بھی ان کے درمیان نیک ہوگا، صالح ہوگا، عدالت والا ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، اسی کو ہم یہ منصب دیں گے. یعنی یہ جینیٹیکلی پاس ڈاؤن نہیں ہوتی، اسی کو ملتا ہے جو اس کا لائق ہوتا ہے، جس کے اندر صلاحیت اور لیاقت پائی جاتی ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ نے امامت جیسے اہم موضوع پر روشنی ڈالی، خاص قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ان آیتوں کے ذریعے استفادہ حاصل ہوا ہوگا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خود قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی روز محشر ہر ایک شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو آپ یہ سوال خود سے کریے کہ میرا وقت کا امام کون ہے جس کے ساتھ میرا شمار روز محشر ہونے والا ہے. اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیجئے، اسی میں آپ کی فلاح و بہبودی ہے. اسی کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الوداع، مگر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.